بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اس وقت ملک میں محاذ آرائی عروج پہ ہے اور حکومت بضد ہے کہ وہ الیکشنز کی طرف نہیں جائے گی، جبکہ الیکشن ہی واحد ایسا رستہ ہے جس کے ذریعے ملک میں اندر امن اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ عمران خان لانگ مارچ کر رہے ہیں، ماسز عوام موبلائز ہو چکے ہیں۔ ایک غیر مقبول اور ناجائز حکومت مرکز میں بیٹھی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے کہ آج ملک کو مکمل طور پہ اندر سے کھوکھلا کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس نے ملک کی کوئی خدمت کی ہے، ملک کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے یا ملک کو مضبوط کرنے کا کوئی رستہ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی غلط سوچ کا مالک ہے اور جھوٹ اور مکاری کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہے۔ رجیم چینج ہمارے ملک میں اس دور کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس نے ہمارے ملک کی جڑیں ہلا کے رکھ دیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور ایک غیر مقبول حکومت قابض مرکز میں بیٹھی ہے، اور اس کے کرتوتوں کے اور بہت سارے اور غلط کاموں کا الزام جو ہے وہ افواج پاکستان پہ ڈالا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی افواج پاکستان کو اتنا ایکسپوز نہیں دیکھا، اتنی زیادہ ان کے اوپر الزام تراشی نہیں دیکھی جتنی آج دیکھ رہا ہوں۔ اب جب یہ صورتحال ہو ملک میں کہ آپ عوام اور افواج پاکستان، ان کی یکجہتی، ان کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ اور مل کے ایک محاذ بنانا، وہ جب خطرے میں آ جائے تو ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور یہی وہ فالٹ لائن ہے، جب یہ نظر آتی ہے تو آپ کے دشمن اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بے شمار دشمن آپ کے ہر طرف سے لپک رہے ہیں اور اب ملک کی سلامتی کو ہر حالت میں خطرہ، اس کے لیے خطرہ بننا چاہتے ہیں یا اس کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ سوشل میڈیا پہ تو 5th جنریشن وار کا ایک چیپٹر چل ہی رہا تھا، جہاں پاکستان کے عوام کے نام لے کے جھوٹے ناموں سے افواج پاکستان کے اوپر غلط تنقید، الزام تراشیاں، یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ سارا کچھ بھی باہر سے ہو رہا تھا، جیسے ہم ڈس انفارمیشن کہتے ہیں۔ ڈس انفارمیشن پھیلا کے عوام کے ذہنوں کو قابو کرنا، ان کے ذہنوں کو غلط نیریٹو کے ذریعے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کرنا اور پھر اس سے فائدہ اٹھانا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں لوگ کون ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نیریٹو چلا رہے ہیں؟ اس میں 2-3 طرح کے اس وقت ایکشنز شروع ہیں۔ آپ نے دیکھا اگلے دن میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا کہ ایک رشین سینیٹر کو لانچ کیا گیا۔ لازماً اس سینیٹر کو انڈینز نے کوئی انفارمیشن بنائی یا اس کو کوئی جھوٹ سچ سنایا یا اس کو کچھ پیسہ لگایا، اس سے ایک پریس کانفرنس کروا دی جس میں اس نے کہا کہ جناب پاکستان یوکرین کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ یہ بڑی سیریس بات ہے، یہ پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے فارن آفس نے فوراً جواب تو دے دیا۔ فارن آفس نے کہا کہ ہم بڑے حیران ہیں کہ یہ کہانی کہاں سے چل نکلی، اور انہوں نے رشیا سے اس کے اوپر وضاحت بھی مانگی ہے، جو بالکل مناسب ہے کہ اگر یہ رشین گورنمنٹ کے نالج میں ہے اور ان کی اپروول سے یہ شخص بیان دے رہا ہے یا پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہے، تو پھر رشین حکومت کو اس کی وضاحت دینی چاہیے کہ آخر ان کے پاس کون سی ایسی انفارمیشن تھی
اور ہم چاہیں گے کہ ان کی یہ غلط فہمی دور کی جائے. بہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس نے بڑا اچھا کیا کہ فوری طور پہ اس ایشو کو ایڈریس کیا، لیکن یہ ایشو آسانی سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ اس میں موجود ہے وہ ایسا زہر موجود ہے اس میں جو کہ ڈس لے تو ملک کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور ایکشن چل رہے ہیں. ایک بھارت سے، بھارت میں تھنک ٹینکس ہیں، ان کے اسکالرز ہیں. میں اگلے دن سن رہا تھا ایک کلپ، وہ ان کے ایک ان کے ہیں اسکالر کہہ لیجئے، وہ اکثر ویڈیوز وغیرہ کرتے رہتے ہیں، شیکھر گپتا. پرامین سوامی بھی ہیں، وہ ذرا زیادہ ریئلسٹک ہیں، لیکن شیکھر گپتا یہ شخص جو ہے یہ زیادہ تر ایگزیجریٹ کرتا ہے، زیادہ تر چیزوں کو بڑھا چڑھا کے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک پروفیشنل قسم کا تجزیہ کرتے ہیں، ریئلسٹک ہوتا ہے. ایک تجزیہ ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے پروپیگنڈا کے تحت آپ کرتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے جب اس کے منہ سے سنا کہ پاکستان آرمی نے بھارت سے کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی. اس سے کوئی پوچھے کہ سن 48 میں پورا، سن 47-48 میں پورا کشمیر تمہارے پاس تھا. جب ہم نے یہ تقریباً 40% ہمارے پاس ہے آج، جب ہم نے یہ قبضہ کیا، یہ لیا، تو یہ شکست تھی. پتھرونے چھوڑ کے یہ لوگ بھاگے اور بالآخر یہ علاقہ پاکستان کے پاس آج دن تک ہے. سیاچن کی بات اس نے کی جبکہ اس کو شرم چاہیے تھی. سیاچن طے ہوا تھا، ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ یہاں فوجیں نہیں رکھی جائیں گی، لیکن جس طرح کے بغل میں چھری منہ میں رام رام یہ ہندو کا قاعدہ ہے، وہ خالی جگہ پہ جا کے یہ بیٹھ کے معاہدہ توڑا. لہذا ہم نے اس کے بعد جو کچھ لیا وہ لڑ کے لیا. لیکن 1965 کی جنگ، اگر یہ تھوڑا سا بھی کوئی اس میں اسکالر کی نمک موجود ہے تو اس کو اس وقت کا انٹرنیشنل پریس جو ہے اس کے نکال کے پڑھنے چاہیے. پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی انڈیا سے بہت چھوٹی ہے، کیونکہ ہمارا جو دفاعی فلسفہ ہے وہ قبضہ کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا دفاع کرنا ہے. ہم اپنا علاقہ دفاع کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ نہ جائے. اور امریکہ اپنے ملک سے ہزاروں میل دور آ کے ادھر افغانستان میں جنگ لڑے تو ہار جائے، دنیا کی ایک سپر پاور، اور ہم تو چھوٹی سی طاقت تھے. تو ایسٹ پاکستان جو ہم سے 1200 میل دور کٹا ہوا درمیان میں ہندوستان، اس کا حوالہ دیتے ہیں. 1965 کی جنگ کا حوالہ نہیں دیتے، جس میں کہ میں خود، مجھے یاد ہے قیدی حسینی والے میں ہم نے ایکسچینج کیے. ہم نے ان کے قیدی کئی گنا زیادہ قیدی تھے. پھر ان کا علاقہ واپس کیا. پوری دنیا کے اخباروں میں اس وقت چھپا کہ انڈین آرمی ریٹل کر کے رکھ دی ہے، انڈین آرمی وڈرا کر کے بھاگی ہے، پاکستان نے فلاں جگہ فتح حاصل کی ہے، فلاں جگہ کی ہے. رن کچھ کا دیکھ لیں. جھوٹ بولتے ہیں اس قدر، اپنے عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ سوچ نہیں سکتے. بہرحال کارگل انہی کے علاقے میں تھی، وہ ہمیں میاں صاحب کی مہربانی سے خالی کرنا پڑ گیا. لیکن جو میں بات کرنے لگا تھا وہ یہ کہ انہوں نے ابھی کہنا شروع کیا کہ جی پاکستان آرمی صرف ایک محاذ پہ جیتتی تھی، وہ ان کے ملک کا محاذ تھا جو اب یہ ہار رہے ہیں. پاکستان آرمی ہار رہی ہے. پاکستان آرمی اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو جو عوام فیصلہ کریں وہی فیصلہ ہونا چاہیے. آرمی سب کو، ہر کسی کو وہ تسلیم کرنا چاہیے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو یہ اسکالر ہیں باہر کے، ان کا بھی منہ کالا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ
ارشد شریف کا جو قتل ہوا، جو انتہائی افسوسناک اور انتہائی تکلیف دہ ہے، جس کا کچھ نہ کچھ سر پیر پتہ لگنا چاہیے، وہ نہیں لگا، لیکن اس پہ باہر کا میڈیا شروع ہو گیا۔ اس نے ایک ڈاکٹر امجد مرزا، غالباً کچھ نام امجد ایوب مرزا، یہ کسی زمانے میں کہیں گلگت بلتستان کے علاقے میں تھا، جو وہاں سے انگلینڈ شفٹ کر گیا، اور وہاں یہ جا کے را کا مول بن گیا، را کے ہتھے چڑھا، اور پھر یہ سالہ سال سے را کے ایجنٹ ہے۔ اس شخص نے گلگت بلتستان کے لیے علیحدگی کی تحریک کا وہاں آغاز کیا، جو گلگت کے لوگوں نے، جنہوں نے لڑ کے خود پاکستان یا پاکستان آرمی نے گلگت بلتستان فتح نہیں کیا تھا، یہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے خود آزاد کرایا تھا، اور اپنی مرضی سے، خوشی سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ جن لوگوں نے خود جد و جہد کر کے اپنے آپ کو اس ملک کے حوالے کیا، اس کا حصہ بنایا، وہ کبھی کہیں گے کہ جی ہم اس سے علیحدہ ہوتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ ان کے بھی شکایات بہت ہیں۔ امجد ایوب مرزا ایک ایسا غدار ہے جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے، باہر سے پیسے کھاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ انڈین ایمبیسی میں دیکھا گیا ہے، کئی دفعہ اس کی ملاقاتیں مانیٹر ہوئی ہیں انڈین ایجنٹس کے ساتھ، لہذا اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ جب یہ اس نے علیحدگی کی تحریک کی بات کی تو اس وقت ہمارے گلگت بلتستان کے بھائیوں نے اس کا منہ کالا کیا، اس کو لعن طعن کی، اور پھر یہ چھپ گیا۔ اب یہ پھر نکلا ہے، اور ارشد شریف کے مرڈر کے اوپر اس نے تقریریں کرنی شروع کی، جی ہمارا بھی سورسز ہیں، ہمارا بھی سورس آف انکم ہے، یہ جنرل باجوے نے قتل کرایا، فلاں نے قتل کرایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ ملک کے اندر ہمارے شرانگیزی کرنے کے لیے باہر سے تقریریں کر رہا ہے۔ اس کے پاس کیا سورسز ہیں، اس کا باپ بھی یہ پتہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس تو ہمیشہ وہ سورس ہوتا ہے جو اس کو را والے وہ نیریٹو پکڑاتے ہیں کہ یہ تم نے بولنا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے لوگوں سے اپیل کروں گا، ایک تو یہ کہ اسٹیج کے اوپر اپنے دشمنوں کو پہچانیں، دشمن کا نیریٹو قطن اس پہ یقین نہ کریں۔ یہ 5th جنریشن وار کے حربے ہیں جو آپ کے اوپر اس وقت دھڑا دھڑ ہر طرف سے مارے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے انٹیلیجنس کے اداروں کو، آرمی، GHQ، ہر کسی کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا فوکس سارا باہر شفٹ کریں، باہر سے خطرات بڑھ رہے ہیں، اور ان دشمنوں کو، ان لوگوں کو کاؤنٹر کریں جو ہمیں اس وقت اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ہو سکتا ہے نہ سمجھی میں کسی کے اعلی کار بن جائیں، کسی کے جھوٹے نیریٹو پہ یقین کر لیں، اور پھر ہمارے ملک میں انتشار بڑھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف تو مضبوط حکومت وہ صرف اور صرف ایک جلدی الیکشن کرانے سے آ سکتی ہے، ادھر توجہ دی جائے۔ اگر ہمیں سب کو ملک کے ساتھ محبت ہے تو پھر اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی سوچ پہ بالکل تف کریں، چھوڑ دیں اس کو، الیکشن کرائیں۔ اس کے بعد توجہ دیں باہر کے دشمنوں پہ، وہ آپ کو اندر سے برباد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بعد میں کسی اور سے گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔